دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔ پاکستان ٹیلی ویژن اور فلم کی مشہور و معروف اداکارہ روحی بانو، جن کا شمار پاکستان کی فلم انڈسٹری اور خاص طور پر ٹیلی ویژن کی مقبول ترین اداکاراؤں میں ہوتا تھا، وہ اپنی سنجیدہ اداکاری کی وجہ سے بہت شہرت رکھتی تھیں، لیکن ان کی زندگی کے آخری چند سال بہت ہی مشکلات اور اذیت میں گزرے۔ بیماریوں سے لڑتی رہیں اور اپنا دماغی توازن بھی کھو بیٹھی تھیں۔ اس کی وجہ ان کا جوان اکلوتا بیٹا علی تھا، جس کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ تفصیل کے مطابق 6 نومبر سن 2005 میں شام کے وقت ان کا بیٹا علی، جس کی عمر 20 سال کے قریب تھی، اپنے چند دوستوں کے ساتھ تھا کہ ان کے بیٹے کا اپنے دوستوں کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا۔ بعد میں اس کی لاش گلبرگ 3 میں ان کی رہائش گاہ کے قریب سے ملی، جو قاتلوں نے ان کو قتل کرنے کے بعد جھاڑیوں میں پھینک دی تھی، جسے راہگیروں نے ان کے موبائل فون کی گھنٹی کی آواز سننے کے بعد دیکھا۔ ایک دوسرے ذرائع سے معلوم ہوا کہ علی اپنے 3 دوستوں کے ساتھ گھر سے نکلا تھا اور چوتھا دوست بعد میں ان کے ساتھ شامل ہوا تھا۔ شبہ کیا جاتا ہے کہ ان میں سے کسی نے علی کے ساتھ جھگڑا کر کے ان کو گولی مار دی تھی۔ ابتدائی طور پر پولیس نے اداکارہ روحی بانو کو اس واقعہ سے آگاہ نہیں کیا تھا، یعنی یہ بات ان سے چھپائے رکھی تھی، کیونکہ وہ اس وقت دماغی عارضے میں مبتلا تھیں اور فاؤنٹین ہاؤس لاہور میں اپنا علاج کروا رہی تھی۔ تاہم روحی بانو مکمل اذیت اور تباہی کا شکار تھیں۔ اپنے بیٹے کی تدفین کے بعد کئی سالوں تک اپنی رہائش گاہ کو تالے لگا کر غائب ہو گئی تھیں اور بالآخر وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ پاکستان ٹی وی، اسٹیج اور فلم کے شہرت یافتہ اداکار جمیل فخری، جنہیں اپنی منفرد اداکاری کی وجہ سے کافی شہرت حاصل تھی، اداکار جمیل فخری نے ایک ٹی وی ڈرامہ اندھیرا اجالا سے بہت مقبولیت حاصل کی تھی۔ اس میں انہوں نے ایس ایچ او جعفر حسین کا کردار ادا کیا تھا، جو ملک بھر میں بہت پسند کیا گیا تھا۔ اداکار جمیل فخری کو سن 2002 میں پرائڈ آف پرفارمنس کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا اور سن 1981 میں ریلیز ہونے والی اردو فلم یہ زمانہ اور ہے میں بہترین اداکاری پر نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ اداکار جمیل فخری کے اہل خانہ کے مطابق ان کو 7 دسمبر سن 2010 میں امریکہ میں پاکستانی ایمبیسی سے معلوم ہوا کہ ان کے جوان بیٹے علی ایاز فخری کو امریکہ میں نہایت بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا، جہاں وہ رہائش پذیر تھے۔ ان کو امریکہ میں اغوا کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیا گیا تھا اور قتل کرنے کے بعد اغوا کرنے والوں نے ان کے جسم کو آگ لگا دی تھی۔ علی ایاز تقریباً 10 سال سے امریکہ میں رہائش پذیر تھے اور ایک طلاق یافتہ تھے، اور جمیل فخری کے 4 بیٹوں میں سے وہ سب سے بڑے تھے۔ انہوں نے بزنس ایجوکیشن میں ماسٹر کیا تھا اور امریکہ میں ٹیکسی چلایا کرتے تھے۔ علی ایاز فخری سن 2009 سے امریکہ میں لاپتہ تھے۔ ان 22 مہینوں میں جمیل فخری اپنے بیٹے کی گمشدگی کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے امریکہ اور پاکستان کے حکام سے رابطے میں رہے اور میڈیا سے بھی بیٹے کی تلاش میں مدد کی اپیل کی تھی۔ بیٹے کی موت کی خبر ان پر اور ان کے دوسرے گھر والوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ بیٹے کی محبت اور غم جدائی میں وہ خود کو سنبھال نہ سکے، بیٹے کی دردناک موت کو برداشت نہ کر سکے اور شدید بیمار ہو گئے۔ اداکار جمیل فخری پہلے ہی دل کے عارضے میں مبتلا تھے، پھر ان پر فالج کے 2 حملے ہوئے اور بیٹے کی موت کے 7 ماہ بعد
9 جون سن 2011 میں فالج کے دوسرے حملے میں بیٹے کا صدمہ ان کو قبر تک لے گیا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ اپنے اس بیٹے سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ جمیل فخری کو لاہور میں میانی صاحب میں عاشق رسول غازی علم دین شہید کے مزار کے قریب ہی سپرد خاک کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ان کے 32 سالہ بیٹے علی ایاز کی قبر بھی موجود ہے۔ پاکستان کی مشہور و معروف اداکارہ دردانہ رحمان پنجابی فلموں کے حوالے سے ایک جانی پہچانی اداکارہ ہیں۔ انہوں نے تقریباً 108 اردو پنجابی فلموں میں کام کیا ہے اور آج کل یوٹیوب پر ایک چینل چلا رہی ہیں۔ وہ سن 1970-80 کی دہائی کی مصروف ترین اداکارہ تھیں۔ سن 1975 میں انہوں نے فلم انڈسٹری میں قدم رکھا۔ ان کی پہلی فلم ایک اردو فلم پیسہ تھی جو سن 1975 میں ریلیز ہوئی تھی، لیکن ان کو اردو فلموں میں وہ کامیابی نہیں ملی جو پنجابی فلموں میں نصیب ہوئی۔ ان کی ایک پنجابی فلم عشق نچاوے گلی گلی جو سن 1984 میں ریلیز ہوئی تھی، اس فلم نے شاندار کامیابی حاصل کی تھی اور اس فلم کے گانے بھی سپر ہٹ ہوئے تھے۔ دردانہ رحمان کے ایک صاحبزادے تھے جن کا نام سلیمان رحمان تھا۔ وہ اداکارہ دردانہ رحمان کے اکلوتے بیٹے تھے۔ دراز قد، شکل و صورت سے بھی اچھے تھے اور ماڈل بھی تھے۔ ان کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ گھر میں موجود افراد کے ساتھ باتیں کر رہے تھے کہ وہ کسی کام سے گھر سے باہر کچھ سامان وغیرہ خریدنے چلے گئے۔ تھوڑی دور جاتے ہی ان کو 2 افراد نے گن پوائنٹ پر روک لیا اور ان سے موبائل اور بٹوا چھیننے کی کوشش کی۔ سلیمان رحمان بھی اچھے خاصے صحت مند نوجوان تھے۔ ان کی ان افراد سے ہاتھا پائی ہو گئی۔ ان میں سے ایک فرد نے سلیمان رحمان کو گولی مار دی جو ان کے پیٹ میں لگی اور وہ شدید ترین زخمی ہو گئے۔ ان کو لاہور کے ایک مقامی ہسپتال میں لے جایا گیا جہاں وہ 2 ماہ تک ان کا علاج ہوتا رہا۔ ڈاکٹروں نے تسلی دی کہ اب ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ ان کو گھر لے جا سکتے ہیں۔ لیکن گھر آنے کے بعد چند دن تو ٹھیک رہے، لیکن پھر ان کی صحت گرنا شروع ہو گئی۔ ان کو ایک ٹانگ اور ایک بازو میں درد محسوس ہونے لگا۔ ان کو پھر دوبارہ ہسپتال لے جایا گیا، لیکن ان کی جان نہ بچ سکی اور وہ رات کے وقت اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ پاک دردانہ رحمان اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور جوان بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔